Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we have to learn chapter number 2, that is Shah Abdul Latif. You must have heard about Shah Abdul Latif Bhittai before, as he was a Sindhi philosopher, Sufi scholar, saint and a poet also. He is known as the poet of Sindh. Let's initiate the contents of the chapter. And in this chapter, first we will come to know that how is Islam spread. Islam is a religion of peace. Islam एक अमन वाला मज़हब है, सलामती वाला मज़हब है. And Holy Prophet, peace be upon him, is the last messenger of Allah. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं. And Islam is spread by the kind nature of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से, रहम दिल फितरत की वजह से इस्लाम फैला है. And after Holy Prophet, peace be upon him, Islam is spread by the saintly people. Saintly people means बुज़ुर्गान दीन. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर इन बुज़ुर्गान दीन के ज़रिए इस्लाम फैला. इस्लाम को फैलाने के लिए और लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ने पैगंबर भेजे ताकि लोगों की इस्लाह की जा सके और उन्हें इस्लाम की दावत दी जा सके. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी काइंड नेचर के थ्रू, अपने अच्छे अखलाक के थ्रू इस्लाम फैलाया. और आपके बाद सहाबा इकराम ने, देन बुज़ुर्गान दीन ने ये अमल जारी रखा और बहुत सारे लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया. And here we will come to know that how many shrines are there in Pakistan. Shrines कहते हैं मज़ारात को, saints कहते हैं बुज़ुर्गान दीन को. And now we will come to know that how many shrines are there in Pakistan. Shrines of Data Ganj Bakhsh and Mian Mir Sahib in Lahore, Shrine of Baba Farid in Pakpatan, Shrine of Ghaus Bahaul Haq in Multan, Shrine of Shah Abdul Latif and Qalandar Lal Shahbaz in Sindh. और इनमें से today we will talk about Shah Abdul Latif Bhittai. And first of all we will come to know about his introduction. He was born in 1102 Hijra in Hala Haveli. Hala Haveli is actually a small town and now that is called as the district Matiari. And he is lovingly called as लाल लतीफ़. और आपके जो डिवोटीज़ हैं, आपके मानने वाले हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपको लाल लतीफ़ के नाम से पुकारते हैं. और आपके फ़ादर का नाम सैयद हबीब शाह है. जब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की बर्थ हुई, उनकी विलादत के वक्त मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की हुकूमत थी. और आफ्टर सम टाइम जब उनके आबाउजदाद यानी एंसेस्टर्स हेरात से सिंध आए, तो यहाँ सिंध में एक इस्लामिक कल्चर था जिसको देखकर आपके तमाम जो एंसेस्टर्स थे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने यहीं पर क़याम कर लिया. और उस वक्त सिंध में तैमूर बादशाह की हुकूमत थी और ड्यूरेशन को जिसमें तैमूर बादशाह की हुकूमत थी उसको तैमरलैंड कहा जाता है. Here is about the nature of शाह अब्दुल लतीफ़. यानी अब हम पढ़ेंगे कि शाह अब्दुल लतीफ़ जो कि एक बुज़ुर्ग हैं, सूफ़ी शायर हैं, उनकी नेचर क्या थी. He was sensitive and his heart was full with the love of Allah. वो एक हसास तबीयत के मालिक थे और उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी. He started composing poetry in early ages. और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों में ही यानी टीन एज में आपने पोएट्री लिखना शुरू की. उन्होंने सूफियाना कलाम लिखा. He was keen to achieve knowledge. उन्हें इल्म हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लिहाजा बड़े होकर वो अरबिक और पर्शियन के यानी फ़ारसी के स्कॉलर बने, मीन्स आलिम बने. And here's about his personal life. At the age of 20 he married a good and a noble lady. 20 साल की उम्र में आपने एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और एक अच्छी ख़ातून से शादी की और उनके साथ भी आपका रवैया बहुत ज़्यादा बेहतरीन था. And his heart turned toward
religion more, اور جیسے جیسے ٹائم پاس ہوتا گیا ایز اے ٹائم پاسڈ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور یہ محبت اتنی بڑھ گئی کہ انہیں ڈومیسٹک لائف گزارنے میں، ڈومیسٹک لائف کا مطلب ہوتا ہے گھریلو زندگی، یعنی گھریلو زندگی گزارنے میں انہیں بہت زیادہ بے چینی محسوس ہونے لگی. لہٰذا what happened after the death of his father, he left home and went to live on Mount. Mount کہتے ہیں مٹی کے ٹیلے کو. آپ مٹی کے ٹیلے میں رہنا آپ نے شروع کیا، اور اپنی زندگی کے تمام دن جو آپ کی بقیہ لائف تھی وہ تمام لائف آپ نے اس ماؤنٹ میں یعنی مٹی کے ٹیلے میں گزاری. اور ماؤنٹ کو سندھی میں بھٹ کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو شاہ عبداللطیف بھٹائی کہا جاتا ہے. He spent most of his time in prayers and deep thinking. کیونکہ یہ اللہ کے ولی تھے اور بزرگ تھے، لہٰذا زیادہ تر ٹائم پیریڈ وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں گزارا کرتے تھے. People attracted towards him due to his spiritual, gentle and kind way. ان کی شخصیت کو دیکھ کر، جو ایک روحانی شخصیت تھی، جو آپ کی کائنڈ نیچر تھی، اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان کے بہت زیادہ ڈیووٹیز یعنی عقیدت مند ہیں اور آپ کے ماننے والے ہیں. He lived near a lake close to a mound as it was a calm place for his poetic nature. ان کے ماؤنٹ کے قریب ایک نہر تھی، اس ایک جھیل تھی، اور اس کے قریب بیٹھ کر آپ پوئٹری یعنی کلام لکھا کرتے تھے. اور ہی کمپوزڈ ورسز ایٹ دا بینک آف دا لیکس ان پریز آف گاڈ. اور وہاں بیٹھ کر، اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر آپ اللہ کی یاد میں اور اللہ کی محبت میں کلام لکھا کرتے تھے، اور اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. Shah Latif as a musician. He was also a musician, and he made improvement and changes in difficult music of his time, and he made music simple. انہوں نے، کیونکہ وہ سادگی پسند تھے، لہٰذا اس ٹائم پیریڈ میں بھی جو ڈیفیکلٹ میوزک تھا انہوں نے اس کو سمپل کیا. اینڈ ہی انوینٹڈ اے میوزیکل ڈیوائس فار تمبورو. ایک میوزیکل ڈیوائس بنائی جس کو تمبورو کہا جاتا ہے. اور اس تمبورو کو اگر ہم کمپیئر کریں تو اٹ واز لائک عرب انسٹرومنٹ، جس طرح عرب کے انسٹرومنٹس ہوا کرتے تھے، تو اٹ واز لائک دیٹ. بٹ ان تمبورو دیئر ور اے فیو نمبر آف اسٹرنگس. اینڈ تمبورو از اسٹل فیمس ان سندھ. یہ ابھی تک سندھ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ سندھ میں مشہور ہے. What happened after his death? آپ کے ایک فالوور تھے جو کہ رولر آف سندھ بھی تھے، غلام شاہ کلہوڑو. انہوں نے آپ کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد ایک شرائن یعنی مزار بنایا. اور یہ مزار آپ نے اسی ماؤنٹ میں بنایا کیونکہ ان کا انتقال 1165 ہجرہ میں اسی ٹیلے پہ اس ماؤنٹ میں ہوا، لہٰذا وہیں پر آپ کو دفنا دیا گیا. اور ان کے ڈیووٹی نے، ان کے ماننے والوں نے مزار بنایا، اور ان کی پوئٹری کو جو کلیکشن آف پوئٹری ہے، دیٹ از کالڈ ایز رسالو آف شاہ لطیف. اینڈ ایوری ایئر آن 14 صفر، ہر سال 14 صفر کو ان کا عرس منایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ان کے مزار پر آتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک لائبریری ہے، ریسٹ ہاؤس ہے، اور میوزیم بھی اس مزار کے قریب بنا دیا گیا ہے. اور اس مزار میں جو وائٹ ڈوم ہے یعنی جو سفید گنبد ہے، وہ لطیف کی ڈگنیٹی کو یعنی شاہ عبداللطیف کی عظمت کو ایکسپریس کرتا ہے. And now what is the conclusion of this chapter? It is actually the message of love, that is the message of Shah Abdul-Latif Bhittai. اور انہوں نے ہمیشہ بردرہوڈ یعنی بھائی چارے کو اینڈ ایکویلٹی یعنی مساوات کو پریفر کیا ہے، اور ہمیشہ لوگوں کو یہی گائیڈ کیا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو پلیز اللہ، یعنی اگر آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، سو یو ول ہیو ٹو ڈو گڈ ڈیڈس، آپ کو اچھے کام کرنے چاہیے. دیٹ از ایکچولی دا کریکٹ وے آف لیونگ لائف، جو کہ زندگی گزارنے کا اصل طریقہ ہے. So this was all about chapter number 2, Shah Abdul-Latif Bhittai.
and today you have to read this chapter. Thank you so much. Allah Hafiz.